ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد افغانستان واحد ملک تھا جس نے قیام پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اقوام متحدہ میں جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں ایک واحد ووٹ تھا، وہ افغانستان کا تھا جو پاکستان کے خلاف پڑا تھا۔ افغانستان جس میں حضرت علامہ اقبال اور ہمارے کئی اکابرین وہاں پر جاتے رہے، افغانستان جس کو پاکستان نے ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ ناظرین، آج تک حالات افغانستان سے ہمارے اس طرح سے نہیں جوڑ سکے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور افغانستان یہ کیوں ادھر کے پشتون سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کے کئی علاقوں پر قابض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ناظرین، اس کے علاوہ ڈیورنٹ لائن کیا ہے؟ ڈیورنٹ لائن حالانکہ انگریزوں نے افغان بادشاہ عبد الرحمن کے ساتھ کی تھی، وہ پاکستان نے نہیں کی تھی، نہ کسی پاکستان کے نہ کسی ہندوستان کے رہنما نے وہ معاہدہ کیا تھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ ان تمام تاریخی عوامل سے پردہ اٹھانے کے لیے میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ناظرین، 1893 میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک طرف تو اس وقت کی برٹش گورنمنٹ تھی، اس وقت کا وزیر خارجہ ڈیورنڈ، مورٹیمر ڈیورنڈ، جس نے اس پر دستخط کیے تھے۔ دوسری طرف افغانستان کا اس وقت کا بادشاہ عبد الرحمن خان تھا۔ اور اس معاہدے کی وجوہات کیا تھیں؟ معاہدے کی وجوہات بہت ہی دلچسپ ہیں، کیونکہ اس وقت انگریز یہ سمجھتا تھا کہ افغانستان کے دروازے پر روس بیٹھا ہے اور روس اپنی سرحدوں کو پھیلا کر وسعت دے کر وہ ان علاقوں تک جو برطانیہ کی کہ اجارہ داری میں آ رہے ہیں وہاں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے جو برطانیہ کے توسیع پسندانہ عزائم تھے ان کو روکنا چاہتا ہے۔ وہ روس کے ہی خطرے کے سدباب کے لیے اس وقت برطانیہ کی سلطنت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کو الگ ریاست بر صغیر سے الگ کیا جائے۔ اس کا ایک بڑا پس منظر یہ تھا، جبکہ اس وقت کے جو شاہ عبد الرحمن تھے، یہ معاہدہ نومبر 1893 میں کابل میں کہ ہوا تھا۔ تو اس وقت کہ جس کا آج افغانستان کے جو پشتون ہیں اور کچھ اور طبقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخی معاہدے سے، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد ڈیورنٹ لینڈ آج وہی سرحد ہے جو مورٹیمر ڈیورنٹ لینڈ نے 1893 میں قائم کیا تھا وہ معاہدہ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پشتون علاقے تقسیم ہوئے ہیں۔ ان کا الزام یہ ہے کہ وزیرستان، کرم اور خیبر، یہ سارے علاقے ان کا وہ ہے کہ یہ افغانستان کے تھے، حالانکہ اگر افغانستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ناظرین یہ سارے علاقے یہ ہندوستان کے تھے، بلکہ اس سے آگے تک کا علاقہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ گو یہ ایک ان کی اور اس حوالے سے، کیونکہ یہ تو انگریزوں نے وہ کیا تھا، پاکستان نے یا کسی ہندوستان کے لیڈر نے، کسی رہنما نے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا، اور وہ آج تک اسی پر قیام پاکستان کے بعد افغانستان کی سرحد بنی ہے، جس کو افغانستان کے اور خاص دوسری ناظرین افغانستان کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو افغانستان کا جو پرانا افغانستان تو 18ویں صدی میں یہ نام آیا تھا، اس سے پہلے اس کا جو پرانا نام تھا آریانہ تھا، خراسان رہا ہے، اسی طرح زوالستان یا غزنی بھی اس کا ایک نام رہا ہے۔ تو ناظرین اس کی جو صدیوں پرانی کہ تاریخ تھی، اس میں تو یہی ہے کہ یہ 18ویں صدی میں گریٹ گیم کے تحت برطانیہ اور روس کے درمیان جو چپکلش تھی، اسی کے نتیجے میں افغانستان کا جو آج یہ جو سٹرکچر بنا ہے یہ اسی کے نتیجے میں بنا ہے۔ یہ اس میں پاکستان کا یا ہندوستان کا یا اس وقت کے کسی ہندوستانی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
اور اس ریاست جو افغانستان کو انگریزوں نے جب وہ کیا تھا، ڈیورنڈ لینڈ دی تھی، وہ بیسکلی اس ریاست کو بفر زون کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس سے وہ فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور انہوں نے اپنے کیمپ بھی کابل میں، افغانستان میں برطانیہ کے، برٹش کے کیمپ رہے، یہ ان کے تسلط میں رہا۔ تو ناظرین اس پہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد یعنی کہ افغان جو ہے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے وہ کیا، انکار کیا، پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ افغانستان کی ہمیشہ ہسٹری رہی ہے کہ کبھی وہ روس کے تسلط میں رہا ہے، کبھی وہ برطانیہ کے تسلط میں رہا ہے، اور پھر وہ امریکہ کے تسلط میں رہا ہے۔ یہی سمجھ کر جب وہ یعنی افغانستان کمزور تھا تو روس اس پر قبضہ کرنے آ رہا تھا۔ دوسری طرف افغانستان کو روس سے وہ بچانے کے لیے امریکہ آیا، اس نے پاکستان کو بھی انوالو کیا۔ وہ خیر افغان روس امریکہ وار ایک اس کی لمبی ہسٹری ہے، لیکن اس میں متاثر تو افغانستان ہوا، ہمارے افغان بھائی ہوئے، اور پاکستان نے ان تقریباً یعنی 40 لاکھ افغان بھائیوں کو برسوں تک، ان کی 3 نسلیں یہاں پروان چڑھی، ان کو اپنے ایز اے برادر ان کا ساتھ دیا، ان کو رکھا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ہمیشہ بدامنی، یہاں پر کلاشنکوف کلچر آیا، ہیروین کلچر آیا، سمگلنگ یہاں پر ہوئی، اور پاکستان کو اربوں ڈالروں کا ٹیکس میں بھی آج تک نقصان ہو رہا ہے سمگلنگ کی بدولت۔ لیکن اب افغانستان سے وہاں پاکستان پر حملے یا پھر بھارت کے ماں پر یا باقیوں کے اس کے اوپر پاکستان کو افغانستان کی طرف سے یعنی اس طرح کے الزامات چیزیں یہ روز اول سے ہیں، کیونکہ قیام پاکستان کے فوراً بعد واحد افغانستان تھا جس نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کا ثبوت دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ناظرین اس ویڈیو میں افغانستان کا تاریخی پس منظر، قیام پاکستان کے فوراً حالات اور اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔